السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کا خاص احسان ہے، اللہ نے توفیق دی کہ آج سورہ المومنون آیت نمبر 17 سے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، بنائے ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 راستے، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، عن الخلقی، مخلوق سے، غافلین، غافل۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے، یعنی ایک اس میں تفسیر یہ بھی ہے کہ آسمانوں کے 7 طبقے پیدا کیے ہیں، اور ان کو پیدا کر کے ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ان کا نظام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفس سے ہمیں آیات پیش کی تھیں اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا، اور اب اس کے بعد کائنات میں غور و فکر کرایا جا رہا ہے کہ اور یعنی یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یعنی کہ اللہ کی ہستی موجود ہے، اور اس کی نشانیاں، اللہ کو پانے کی نشانیاں، اس کی معرفت حاصل کرنے کی نشانیاں قدرت میں ہی موجود ہیں، نہ صرف تمہارے انفس میں موجود ہیں بلکہ کائنات میں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کونی دلائل یہاں پر دیے جا رہے ہیں، اور سبع طرائق سے بعض علماء نے 7 آسمان یا 7 طبقات مراد لیے ہیں، اور بعض نے ان سے 7 راستے ہی مراد لیے ہیں، جو فرشتوں کی آسمانوں میں آمد و رفت کے راستے ہیں، یعنی وہ کہاں کہاں سے جاتے ہیں اور آسمانوں سے آرڈرز لے کے پھر زمین پر ان کو نافذ کرتے ہیں۔ اور آسمان چونکہ 7 ہیں اس لیے راستے بھی 7 ہیں، اور بعض علماء نے ان سے 7 سیاروں کے راستے یا مدار مراد لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تمہارے اوپر کا مطلب ایک تو وہی ہے جو عام فہم ہے، یعنی یہ سب کو جو ان سے ہیں، یعنی آسمانوں کی یا سیاروں کی، یا جو بھی اس سے مطلب لیا جائے کہ مداروں کی تخلیق تمہاری تخلیق سے یعنی تمہارے اوپر ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تخلیق سے بھی بہت بلند تر اور بڑی چیز ہے۔ یعنی انسان جو جھٹلاتا ہے کہ بس میں تو ایسے ہی وجود میں آ گیا اور پتہ نہیں مجھے اٹھایا بھی جائے گا کہ نہیں، اور مجھے اٹھایا جا بھی سکتا ہے کہ نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کائنات میں غور و فکر کرو کہ تمہارے اوپر، یعنی تمہاری تخلیق سے بڑھ کر تو یہ سارے 7 آسمان ہیں۔ اور اس مطلب کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے بڑی ہے، یعنی ان کا پیدا کرنا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وما کننا عن الخلقی غافلین کہہ کر ان تمام عقائد کی بھی نفی ہو گئی کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین اٹ سیلف وجود میں آ گئی ہے اور یہ نظام سارا خود چل رہا ہے، یا یہ کہ رام کی لیلا ہے بنائی اور اس کے بعد خود ہی چل رہی ہے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی مسلسل نگہداشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اگر کوئی چیز ہم بنا کے اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں، چاہے وہ کوئی بڑی مشین ہی کیوں نہ ہو اور وہ کچھ سالوں کے لیے ہم نے بنائی ہو کہ وہ چلتی رہے گی، لیکن فائنلی اس کو آپ کو دیکھنا ہی ہے، تو وہ بگڑ جاتی ہے اگر اس کو نگرانی نہ اس کی جائے۔ اسی طرح اگر بروقت کائنات کی بھی مسلسل نگرانی اور حفاظت اور نگہداشت نہ کی جا رہی ہوتی تو یہ بھی خراب اور تباہ ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام اتنا مربوط اور منظم ہے کہ اس میں نہ ذرا برابر فرق آتا ہے اور نہ ہی کہیں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایسا منتظم موجود ہے جو اپنی عظیم الجثہ مخلوق کی ہمہ وقت کڑی نگہداشت کر رہا ہے، اور اس بات کو اپنے اوپر بھی یاد رکھیں کہ ہم ہر وقت نگرانی میں ہیں، ہمارا کوئی بھی لمحہ اللہ کے، یعنی لمحہ کیا، لمحے سے بھی کوئی چھوٹا بھی حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ، ساتھ ایک اندازے کے، فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ، اوپر اس کے لے جانے پر، بِهِ لَقَادِرُونَ، خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور اب یہاں پر وہی کائنات کی کونی نشانیاں، اس میں سے پانی ایک اتنی بڑی نشانی ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں اتار دیا، اور اتارنے کے بعد اس کو زمین میں مختلف مقامات پر ٹھہرا بھی دیا، سکون قرار پکڑا اس پانی نے،
تاکہ بوقت ضرورت انسانوں کے کام آئے. اور یہ نہ بھولو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اس کو اتارا اور ایک نظام چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے جانے پر بھی بھرپور قدرت رکھتے ہیں. اب یہ خاص مقدار میں پانی اللہ تعالیٰ نے کب اتارا تھا، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا کی، کیونکہ قرآن میں ہی ہمیں اس کے دلائل ملتے ہیں کہ 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے گئے. 2 دن میں آسمان، 2 دن میں زمین، اور پھر 2 دن میں زمین میں جو کچھ رکھا جانا تھا وہ سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار میں اور کثیر مقدار میں پانی اس وقت ہی اتار دیا تھا، اور اتنا کثیر مقدار میں کہ آپ یہاں پر دیکھیں بقدر ایک اندازے کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر کس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کثیر مقدار میں پانی اتارا گیا جو قیامت تک زمین پر پیدا ہونے والی مخلوق، خواہ وہ کسی بھی نوع سے تعلق رکھتی ہو، یعنی کسی بھی اسپیشیز سے ہو، انسان ہو، جانور ہوں، پودے ہوں، یا اور جو بھی مخلوقات ہیں، ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو ٹھہرایا کس طرح سے کہ یہ بہت زیادہ پانی جو ہے اس کی ایک کثیر مقدار، تو جیسے اب آپ کو سائنس بتاتی ہے کہ زمین کے 3/4 حصے کو سمندروں نے گھیر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر زمین میں ٹھہرا دیا، زمین کے اندر بھی چلا گیا، اور جیسے زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں، اور سطح زمین کا کثیر حصہ ایسا ہے کہ جہاں سے کھودیں تو پانی نیچے سے نکل آتا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں صاف اور میٹھا پانی حاصل کرنے کے یہی طریقے ہوتے تھے، اسی لیے وہ ہینڈ پمپس لگائے جاتے تھے، یا کنوؤں کا نظام قائم کیا جاتا تھا، یا اس طرح سے. تو اسکناہو فی الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرایا زمین میں تاکہ انسان نکال کر اپنے استعمال میں لائے، اور کبھی زمین سے یہ از خود ابل کر باہر آ جاتا ہے جیسے چشمے. ٹھیک ہے. بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح پھر وہ پانی جو سمندروں میں اتارا گیا ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا نظام قائم کیا کہ ایک سلسلہ قائم کر دیا کہ سورج کی گرمی سے سمندر سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ کسی سرد طبقہ میں پہنچ کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور مزید سردی سے پھر وہ واپس زمین پر برسنے لگتے ہیں. اور یعنی سمندر کا پانی اس قابل نہیں کہ ہم اس کا استعمال کریں، لیکن سبحان اللہ اس کو اس طرح سے ذخیرہ کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں سے ایک پورا واٹر سائیکل کے بعد انسانوں کے استعمال میں آتا ہے. اس بارش سے زمین کی تمام نباتات سیراب ہوتی ہے، جاندار بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور پھر یہی پانی، بارش کا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ ندی نالوں دریاؤں کی شکل میں سمندروں میں جا گرتا ہے. ٹھیک ہے. تو پانی مخلوق بھی استعمال کرتی ہے، اس کے بعد پھر یہ اسی طرح سے زمین میں جاتا ہے، بخارات میں بن کر ہوا میں مل جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ انسان غور و فکر کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کی جتنی مقدار زمین پر نازل فرمائی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک دفعہ اتار دیا گیا ہے، اور اس میں نہ اضافہ ہوا نہ کمی واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ضروریات کی تکمیل کا ایک مستقل اور دائمی انتظام مہیا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ اگر پانی از خود پیدا ہو گیا تھا تو کیونکہ جیسے لوگ کہتے ہیں اور ایتھیسٹ ہیں وہ مانتے نہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو، تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ 2 گیسز سے مل کر بنا ہے اور ایک دم سڈنلی یہ وجود میں آ گیا تو آج ایسا کیوں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہ ہائیڈروجن گیس اور آکسیجن سے یہ مل کر بنتا ہے، اور اس میں بھی انسان کے لیے غور و فکر کے کتنے مقامات ہیں کہ ہائیڈروجن ایک آتش گیر اور فوراً بھڑک اٹھنے والی گیس ہے، اور آکسیجن وہ گیس ہے جو جلانے میں مدد دیتی ہے. یہ دونوں میں آگ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن جب وہ آپس میں ملتی ہیں تو وہ پانی بن جاتی ہیں. اسی طرح اس کیمیائی عمل، پانی کو کیمیائی عمل کے ذریعے پھاڑ کر گیسوں میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ آج بھی فضا میں موجود ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، تو وہ پانی کیوں نہیں بن جاتی ہیں، اور وہ اس میں اضافہ یا کمی کیوں نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہی اتارا ہے، اور جتنا پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بنانا اور اتارنا مقصود تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ان گیسوں میں خود سے یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ پانی پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، تو اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو واپس لے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسی پانی کو بہت زیادہ مقدار میں زمین میں اتار دیا جائے تو مخلوق ڈوب کر مر جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں گہرائیوں میں لے جائیں
تو مخلوق قحط میں مبتلا ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ایسا ہمارے سامنے بعض اوقات ہوتا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے طور پر دکھاتے بھی ہیں کہ بعض علاقوں میں قحط عذاب کی صورت میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بعض علاقوں میں کیا ہے کہ پانی زمین کی اتنی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے کہ اسے انسان نکال نہیں سکتے. جیسے اب ہم جانتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جتنی زیادہ ہم نے مشینیں ایجاد کر لی ہیں، اب مینول کام نہیں رہا. میٹھے چشموں تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ گہرائیوں میں کھدائی کرنی پڑتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری قدرت ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس پانی کو اتنا کڑوا کسیلا کر دیں کہ یہ فائدے کا ہی نہ رہے. پھر اس کے بعد فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس کے باغات کھجور کے اور انگوروں کے. لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ، اس میں تمہارے لیے پھل ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے ہو. تو پھر اسی پانی کے ذریعے سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے گئے جن سے تمہیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو. اب یہ ایک اور قدرت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور یہاں پر کون سے درختوں کا ذکر آیا؟ کھجور اور اس کے ساتھ ساتھ انگوروں کے کئی باغ پیدا فرما دیے، ٹھیک ہے. اور ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کا ذکر فرمایا کہ تمام دوسرے پھلوں پر ان کو برتری حاصل ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی اس کا ذکر آیا کہ عرب میں یہ دونوں پھل زیادہ پائے جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی بے شمار پھلوں کی اقسام ہیں جس میں ہمارے لیے پھل ہیں کھانے کے لیے اور بہت سارے اور فائدے ہیں. اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ انگور کے پھل کے ذکر سے پہلے کھجور کے پھل کے بجائے اس کے درخت کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے. باغات ہیں کیونکہ کھجور کا درخت پھل کے علاوہ بھی بہت سے فوائد رکھتا ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ اس میں سے تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو، تم فائدے بھی اٹھاتے ہو. اور پھر اسی طرح کھجور کے درخت کے لیے آپ نے پیچھے وہ مثال بھی پڑھی ہے کہ اسے شجرۃ الطیبہ قرار دیا گیا. اس کا ہر حصہ ہی کارآمد ہے، اس کی گٹھلی بھی حتیٰ کہ کارآمد ہے. اور بہت سی بیماریوں میں آج اس کی گٹھلی کا سفوف استعمال ہوتا ہے اور اس کا کعوہ بنا کے پیا جاتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. اور کھجور کے درخت کے ضمن میں وہ تمام درخت بھی آ گئے جن کے پھل، پھول، پتے، چھال اور لکڑی ہر چیز کارآمد ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکم بار بار فرمایا کہ اپنے احسانات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ تم ہی کھاتے ہو. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ کھجور اور یہ دونوں ہی ایسے پھل ہیں کہ کھجور میں تو آپ کی تمام تر توانائی موجود ہے نا، یہ کھانے کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اناب اور جو انگور ہیں. اور پھر یہ کہ اس کو سیو بھی کیا جاتا ہے، خشک کھجوریں اور خشک انگور بھی کھائے جاتے ہیں جو ریزنز وغیرہ ہیں. اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ پھر یہ ایسے پھل ہیں، یعنی جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ کچھ فروٹس اور ویجیٹیبلز ایسے ہیں جو پیریشیبل ہیں، وہ آپ کو ان دا لانگ رن فائدہ نہیں دیتے. لیکن کھجور اور انگور ایسی چیزیں ہیں کہ خشک کر کے تو ان سے آپ سارا سال اپنے لیے کھانے پینے اور آمدنی کا ذریعہ حاصل کر سکتے ہو. پھر فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی، ٹھیک ہے. اور سینا جو ہے وہ طور ایک مخصوص پہاڑ کا نام ہے، طور کا معنی پہاڑ بھی ہے. اور بعض نے کہا کہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر درخت اگتے ہوں، سینا اس پہاڑ کا نام ہے جیسا کہ جبل احد کہتے ہیں نا. تو امام طبری نے فرمایا کہ اور ہم نے تمہارے لیے وہ درخت بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی اس پہاڑ سے جس پر درخت اگتے ہیں، مراد زیتون کا درخت ہے، ٹھیک ہے. اور زیتون بھی جو ہے بہت ہی ایک فائدہ مند چیز ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلا تو یہی کہا جاتا ہے کہ سینا میں ہی، لیکن اب دنیا کے مختلف حصوں سے نکلتا ہے. اور سبحان اللہ یہ جس طرح سے اگتا ہے اور جو اس کی وہ یعنی ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ ہر طرح سے اس کو سورج کی روشنی حاصل ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اوپر کھجور اور انگور کا ذکر آیا اور اب زیتون کا خصوصیت کے ساتھ جو ذکر فرمایا تو اس کے کثیر فوائد کی وجہ سے
اسی طرح بعض علاقوں کا جو زیتون ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، جیسے شام اور فلسطین اس کا اصلی وطن ہے اور وہاں کا زیتون بہت عمدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شام میں زیتون اتنی کثرت سے نکلتا ہے کہ گھروں، کھیتوں اور سڑکوں کے کناروں وغیرہ پر خود بخود اگا ہوا ملتا ہے۔ اس درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 1500 برس تک چلتا ہے، حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں، واللہ عالم۔ اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اسے شجرہ مبارکہ قرار دیا ہے، آپ پڑھیں گے۔ اس کے تیل کی تعریف میں فرمایا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، یعنی ایسی انرجی اور اس کی وہ ہیٹ ہے۔ اور سورہ 3 میں اس کی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور یہ اس میں کیا ہے کہ یہ لے کر اگتا ہے تیل کو اور کھانے والوں کے لیے سالن کا بھی کام دیتا ہے۔ اور اس کے تیل کے لیے میں سن رہی تھی کہ ایک دفعہ نچوڑ کے یہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جو پہلی دفعہ اس کا نچوڑ نکلتا ہے وہ ایکسٹرا ورجن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد دوبارہ نچوڑا جاتا ہے، پھر نچوڑا جاتا ہے، پھر چوتھی دفعہ نچوڑا جاتا ہے، تو پھر لائٹ اس میں سے، تو یعنی کہ جیسا انسان کی ضرورت کے لیے ہے اسی طرح کا تیل حاصل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی میں وہ جیسے پیٹ کی بیماریوں میں زیتون کا تیل بہت ہی مفید ہے، اور جیسے ہم آج کل سائنٹیفک ریسرچز پڑھ رہے ہیں نا، فرائنگ آئٹمز نہیں اچھے ہیں، فلاں تیل نہیں، فلاں چیز نہیں اچھی، تو ایسے تمام نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹس سے زیتون کا تیل محفوظ ہے۔ آپ کو جو خاص طور پر السر کی بیماری میں خالی زیتون کا تیل استعمال کرنا، یعنی بطور خوراک کے، بطور دوائی کے پینا، ٹھیک ہے، وہ آپ پی کے دیکھیں۔ اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس طرح کی بیماری ہے، تو اگر آپ یا تو آپ جو پہلا نچوڑ ہوتا ہے اس کا وہ آپ لیں، ایکسٹرا ورجن کے نام سے آتا ہے باٹلز پہ، آپ دیکھیں اگر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر نہیں تو پھر دوسرے جو بھی ٹائپس ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اتاری ہے یہ بھی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ فطرت سے دور ہوتی جا رہی ہیں اور جنک فوڈ کی طرف زیادہ جا رہی ہیں، حالانکہ انسان جانتا ہے کہ جنک فوڈ میں اس کے لیے کتنے نقصانات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زیتون میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی قدرت کا کمال دیکھیے کہ پانی سے سیراب ہوتا ہے اور اپنے ہمراہ تیل کا خزانہ لے کے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے ایک طرح کا سالن کا کام دیتا ہے۔ عرب جو تھے وہ اس کو روٹی کے ساتھ نا سالن کے طور پر استعمال کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سالن کے بھی سالن بے شمار ہیں اور اس سے عمدہ اور لذیذ بھی ہیں، لیکن یہ جو تیل ہے یہ آپ کے ہر طرح کے وہ کام آتا ہے کہ، اور اسی طرح سے اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ پکانے میں، سالن کے طور پر کھانے، جسم پر لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسری ضروریات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا بھی وہی کام ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ بھی پریزرو کیا جا سکتا ہے، اچار کی صورت میں آپ اس کو پریزرو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں ضرور، جیسے ہم کھجور ہونی چاہیے گھر میں، تو اسی طرح زیتون بھی تھوڑا سا لا کے رکھ دیں، لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ اس کو عام تیل کی طرح نہیں استعمال کرنا کہ جیسے آپ کے سالن کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ہی کافی ہوتا ہے اور اس کو پکانے یا بھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ پکی ہوئی چیز کے اوپر ہلکا سا ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر سیلڈس کے اوپر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اور کچھ دنوں میں بھی شروع میں کھائیں تو کڑوا لگے، لیکن کچھ دنوں میں عادت ہو جائے گی اور یعنی کہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا اور فائدے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابن حبان نے فرمایا کہ کھجور، انگور اور زیتون کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام درختوں سے زیادہ عمدہ ہیں اور سب سے زیادہ فوائد کے جامع ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے، پھر یہاں پر لکم آیا، جانوروں میں ضرور سبق ہے، یعنی عبرت کا سامان ہے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہے، یعنی دودھ میں سے۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِيهَا اس میں، مَنَافِعُ کَثِیرَةٌ بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ اور تم ان کو کھاتے بھی ہو، ٹھیک ہے۔
تو پچھلی آیات میں پانی کے ساتھ پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر فرمایا تھا، جس میں موت کے بعد زندگی کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے۔ اب موت کے بعد زندگی کا یقین دلانے کے لیے اور اپنی نعمتوں اور قدرتوں کا احساس دلانے کے لیے نباتات سے اعلیٰ درجے کی زندگی والی مخلوق کا ذکر فرمایا، جو روح رکھنے والے چوپائے ہیں، یعنی جاندار ہیں، اور وہ بھی تمہارے ہی فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں بھی بہت سارے تمہارے لیے فائدے ہیں، مثلاً تم ان کا گوشت کھاتے ہو، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپائے ہیں، خرید و فروخت کے ذریعے سے تم اپنی آمدنی بڑھاتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی پہننے اوڑھنے کے مختلف سامان اور سواریوں میں ان کو استعمال کرتے ہو۔ پھر فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ تو جانوروں پر بھی سواری، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیزیں ہیں کشتیوں کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ اور یہاں پر جو علیہا ہے وہ اس سے مراد اونٹ ہیں جو صحرا کے جہاز ہیں، اور آپ جانتے ہیں ویسے تو اس میں کوئی بھی جانور جو سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ آ جائے گا، لیکن عرب میں سواری اور برداری کے لیے زیادہ تر اونٹ ہی استعمال ہوتے تھے، اور اونٹوں کے لیے خشکی کے جہاز کا استعارہ قدیم زمانے سے معروف ہے، یعنی اس کو خشکی کا جہاز کہا جاتا ہے، بغیر کھائے پیے وہ کتنے ہی عرصے ریت میں آسانی سے بہت لمبے لمبے سفر کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد جو سا ہے ذکر فرمایا کشتیوں کا، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ۔ اچھا، کشتیوں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو اس قابل کر دیا کہ تم، یعنی بڑے سے بڑا جہاز انسان سمندر پر چلاتا ہے اور وہ ڈوبتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم انسانوں کے بس میں یہ نہیں تھا کہ انسان جس طرح سے ریت پر چلتا ہے یا زمین پر چلتا ہے تو اسی طرح سے پانی میں بھی سفر کرتا، اور یہاں یہ کہ اپنی سواریاں اس میں رکھتا اور پانی کی سطح اس کو اٹھائے پھرتی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندروں کو ایک طبعی قوانین کا پابند کر دیا، یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے تابع کر دیا پانی کو، کہ کس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑ اتنا سامان اٹھائے، جہاز جو ہیں اتنا سامان اٹھائے سمندر کی لہروں پر بہتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، اس بات کو انسان نہ بھولے کہ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ انسان یہ کرتا ہے، ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے جہاز ہیں جو ڈوب بھی جاتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے دعوے کیے گئے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو کچھ نہیں کر سکتا، اور جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کشتیاں یا سفینے یا جو بھی ہیں چیزیں وہ ڈوب بھی جاتی ہیں۔ اتنی آیات کی انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں۔ الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وَلَقَدْ اچھا، اس میں جو ہے نا ابھی جو آیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس میں بے شمار فائدے ہیں، آپ یہ دیکھیں
اور خاص طور پر یہاں پر جو چیز فرمائی کہ نسقیکم مما فی بطونہا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے، عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا، غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ جو مادائیں ہیں جن کے بچے یعنی دودھ بنتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پیٹ میں انسان کے کیا کچھ ہوتا ہے، خون ہے، گوبر ہے اس کے جسم میں، لیکن ان دونوں کے بیچ سے نہایت پاکیزہ، حلال، طیب، انتہائی سفید رنگ کا، مزے میں شیریں اور پینے میں خوشگوار دودھ نکلتا ہے، اور ایسا جو مکمل غذا کا کام دیتا ہے کہ بھوک بھی دور ہو جاتی ہے اور پیاس بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی، اس میں بھی انسان کے لیے کتنا زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ مادائیں جو ہیں یعنی وہ ہر وقت ان کے جسم سے دودھ نہیں نکل رہا ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ جس وقت حمل قرار پا جاتا ہے تو اس وقت اس کے بعد وہ مشینری کام کرتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر سبحان اللہ قدرتی طور پر ماں کے پستان دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور بچے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دیا کہ وہ فوراً ماں کے پستانوں کی طرف لپکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ قدرتی غذا مہیا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حمل نہ ٹھہرے تو باوجود اس کے دودھ بنانے والی یہی گوشت پوشت اور اگر اشیاء پر مشتمل مشینری اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہی دودھ نہ صرف اس کے اپنے بچے پیتے ہیں بلکہ انسانوں کے بھی کام آتا ہے، اور پھر مویشیوں کی بھی ایک ایک چیز انسان کے کام کی ہے، یعنی حلال جانوروں کی ساری چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی ہڈیاں، ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سواری بھی کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ان کے ذریعے بار برداری کے کام بھی لاتا ہے، گوشت بطور خوراک استعمال کرتا ہے اور دودھ حاصل کرتا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ اور رکوع وہاں پہ ختم ہوا، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اس آیت سے آپ دیکھیں گے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات سے کونی مثالیں دی، اب یہاں پر انسان کو غور و فکر کے لیے تاریخ کی مثالوں سے یاد کرایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو نہ بھولو، اس کو پہچانو جس کی پہچان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، فقالت، اس نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، اعبدو، عبادت کرو، اللہ، اللہ کی۔ اب افشا مجھے بتائیے کہ اس کو اعبدو پڑھیں گے کہ ایبدو پڑھیں گے؟ لیکن میں نے اس کو ایک دو دفعہ میں نے کسی سے اعبدو سنا، تو میں نے اس لیے آپ سے تسلی کی ہے۔ ہاں ہاں، میں بھی وہی حیران ہو رہی تھی کہ پھر وہ کیوں اس کو زیر سے پڑھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اوب ہاں، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، جزاک اللہ خیر، مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، افلا تتقون، پھر کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ تو انبیاء کے قصے آپ پیچھے بھی سورہ ہود میں بھی اور بھی صورتوں میں آپ پڑھ آئے، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پھر سے وہ دہرایا جا رہا ہے، اور بات وہی ہے کہ انسان نصیحت حاصل کرے، غور و فکر کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا اور آپ اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے محبت سے اپنی قوم کو پکارا، یا قومی، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، یعنی الہ جو ہوتا ہے اس کی، اور نعوذ باللہ تم نے الہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں وہ تو الہ کے اس پہ پورا ہی نہیں اترتے، نہ تو وہ تم سے کسی نقصان کو دور کر سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یعنی الہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف پناہ طلب کی جائے، جو آپ کو بچانے والا ہو، جو محتاج نہ ہو، جو سب کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں؟ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تقوی اختیار نہیں کرتے کہ ان چیزوں سے بچو جن سے اللہ نے روکا ہے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہنے لگے سردار اشراف قوم، یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے، الا، مگر، بشر، ایک انسان ہی تو، مثلکم، تمہارے جیسا۔ اب وہی پوری اس میں جو ہے نفسیات انسان کے سامنے آتی ہے کہ سرداروں کو خوف ہوا کہ ہماری تو سرداری چلی جائے گی، تو فوراً کہنے لگے یہ تمہارے ہی جیسا تو ایک انسان ہے، یعنی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔
یرید ان یتفضل علیکم، یہ کیا چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کر لے، کہ یہ بڑا بنے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکہ، تو ضرور فرشتے اتارتا. یعنی اگر اللہ کو تمہاری ہدایت مطلوب ہوتی تو تم پر تو کوئی ایلین ٹائپ کوئی عجیب سی ہٹ کے مخلوق آنی چاہیے تھی، فرشتے آنے چاہیے تھے. ما سمینا، ہم نے نہیں سنا، بہذا اس کو، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں. یعنی ہم نے تو پہلے آباء و اجداد میں ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں. تو تمام انبیاء اور رسل ہمیشہ بشر ہی ہوتے ہیں، اور انسانوں کے لیے رسول ہونا بھی کوئی بشر ہی چاہیے جو انہی میں سے ہو، تاکہ انہیں انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچائے، تاکہ وہ اسے سمجھ سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو رسول بھی بھیجا گیا وہ قوم میں سے ہی اٹھایا گیا، اور انہی کی زبان جانتا تھا، اور ان کے سامنے وہ موجود تھا اتنے عرصے سے. اور پھر یہ کہ جو کچھ جس کی طرف رسول بلاتا ہے وہ چونکہ انسان ہوتا ہے اور عمل کر کے دکھاتا ہے، تو انسان بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اگر کوئی فرشتہ اتارا جاتا اور وہ کچھ کر دیتا جو کہ ان سے مطلوب تھا، تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ تو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. یعنی جس نے نہیں ماننا وہ کوئی بھی بہانہ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو رسول کا کام کیا ہے کہ وہ ایک فرستادہ ہوتا وہ انسان ہی ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر جو پیغام وہ دیتا ہے ان احکامات پر خود بھی عمل کر کے دکھاتا ہے. اب آمنہ رسول آتا ہے نا، کہ اپنی ہدایت پر وہ سب سے پہلے خود ہی ایمان لاتا ہے، اور خود ہی پھر اس پر عمل کر کے عملی نمونہ بنتا ہے. تو یہی وہ مصلحتیں ہیں جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشر کو ہی رسول کے طور پر اتارا، اور تمام انبیاء اور رسول جو تھے وہ تمام بشر ہی تھے. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایلیٹ کلاس نے، جو یہ ان کے سردار تھے، انہوں نے اس بات کو ہی پکڑ لیا. ٹھیک ہے. اور یعنی ان کے لیے یہ تھا کہ بشریت اور رسالت دونوں صفات اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں نے سب سے پہلے بطور طعنہ انبیاء سے یہی بات ہی کہی کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، تم رسول کیسے بن سکتے ہو. یہ ایک طرح کی گمراہی تھی. اور بعض اوقات یہ جو گمراہی ہے وہ انبیاء کے عقیدت مندوں میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی غلو کر جاتے ہیں، کوئی افراد کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی تفرید کی طرف چلا جاتا ہے. تفرید تو یہ ہے کہ اس کو نبی نہ ماننا، عام انسان ہی کی طرح سمجھنا. افراد کیا ہے کہ اس کو بشر سے بھی رسول مانتے ہوئے اس کو بشر کے اوپر کہیں پہنچا دینا، تو پھر بھی وہ بھی گمراہی ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں میں ہی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والوں کو گستاخانہ رسول کا طعنہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بشر نہیں ہیں، وہ تو ایک نور ہیں. اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو نور ہدایت تو وہ لے کر آئے، لیکن وہ تھے انسان ہی، وہ انسانوں کی طرح ہی زمین میں چلے پھرے رہے بسے، بازاروں میں چلتے تھے، اپنے کام بھی کرتے تھے جیسے باقی انبیاء اور رسل کرتے رہے، اور ان کو موت بھی آئی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں یہ طعنہ کیا دیتے ہیں، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کرے. حالانکہ نبی کے پیغام میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نبی نے تو کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. لیکن انسانوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ جو ان کے اندر ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. یہ دراصل ان کا اپنا مطلب تھا کہ وہ لوگوں پر بڑائی حاصل کرنا چاہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور آ گیا ہے اور وہ ان کو کوئی حق کی بات بتا رہا ہے، تو انہوں نے وہی جو اپنے دل کی خواہش تھی وہ ان پر پلٹ دی کہ یہ نبی چاہتا ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کرے. ٹھیک ہے. اور مقصد کیا تھا کہ گمراہ کریں، خود تو گمراہ ہوں ہی، اپنی قوم کو بھی گمراہ کریں. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا. فرعون نے یہی طعنہ دیا تھا نا کہ موسیٰ اس ملک پر قابض ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنے لگے تھے یہ کہ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو حاضر ہے، اقتدار چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا لیڈر بنا لیں، کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہم کر دیتے ہیں، بس ہماری مخالفت اور ہمارے معبودوں کی مخالفت سے باز آ جو، ہم سے سمجھوتا کر لو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ سمجھایا کیا جا رہا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشر ہی رسول بنا کر بھیجا، اور ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اور پھر یہ کہ جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک اکیلا اللہ ہی ساری کائنات کی فرما روائی اور حاجت روائی کے لیے بہت کافی ہے، اور دوسرے سب معبودان لغو اور باطل ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بھی جھٹلایا اور کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، کہ ہم نے تو یہ بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں سنی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے تھے، اور علم اور حق کی بات ان کے سامنے آئی بھی، لیکن اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر فرمایا ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایک اگلا الزام ہے جو ان کو دیا گیا، فتربصوا بہ حتی حین، کہنے لگے کہ وہ تو ایک ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، لہٰذا فتربصوا، پس انتظار کرو، بہ اس کے ساتھ، حتی حین ایک مدت تک، کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے، اس کا یہ جنون ختم ہو جائے، اور وہ جو ہم کر رہے ہیں انہی باتوں پھر سے وہ آ جائے۔ اور قوم نوح کی نظروں میں نوح علیہ السلام کی دیوانگی کیا تھی کہ قوم جن نظریات کی پیروکار تھی وہ اس کے خلاف ایک خالص توحید کا نظریہ پیش کر رہے تھے، اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اپنی کوئی نظریہ پیش کریں، کوئی بیہودہ سا خیال ہمیں پیش کریں، اور یہ کوئی اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ اور ایسا انسان کیوں کر سمجھتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اکثریت ہی حق پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ تھا کہ ساری قوم کے مقابلے میں یہ ایک فرد اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس اکیلے کی پکار کی حقیقت ہی کیا ہے، ضرور یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو قوم کو کہنے لگے کہ یعنی قوم کو پھر سے گمراہی میں ڈالا نا، دھوکے میں ڈالا کہ اس کی طرف توجہ نہ دو، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، جب اپنی ناکامی دیکھے گا تو ایسی باتوں سے باز آ جائے گا۔ فتربصوا بہ حتی حین۔ اور اب اس میں آپ ہمارے لیے جو سیکھنے کا سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ حقیقت بات تو یہی ہے کہ انسان اپنے لیڈرز کے پیچھے ہی ہوتا ہے، جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، عموماً اکثریت کیا کرتی ہے، جو اس کے لیڈرز کہتے ہیں وہ وہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھا کریں کہ لیڈر جو بات کہہ رہا ہے اس کی کوئی ورتھ بھی ہے، اس کو عقل کی کسوٹی پر انسان پرکھے، کیونکہ یہ صرف ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کی بات میں آ کے اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں کہ کامیاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے لیڈرز کون ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں، یا اندھا دھند ہمیں کوئی سیلیبریٹی اچھی لگتی ہے تو ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، کہ میرے پروردگار ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ غالباً تمام انبیاء سے زیادہ ہے، اور قرآن کی صراحت کے مطابق 950 سال ہے۔ تو یہ نہیں ہوا کہ ادھر قوم نے تانے دینا شروع کیا اور نوح علیہ السلام نے کہا رب انصرنی بما کذبون، بلکہ وہ ایک طویل عرصہ ہے 950 سال کا، جس میں آپ اپنی قوم سے ناروا باتیں سنتے رہے، ان کے تانے برداشت کرتے رہے، اور اتنی طویل مدت میں بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، اور دوسروں کا کیا ذکر، آپ کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا بھی آپ کے مقابلے میں کافروں کے ساتھ تھے۔ تو اتنے سالوں کی مسلسل کوشش کے بعد اور نسلیں آپ کے سامنے جب فوت ہو رہی تھیں تو آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب جو کافر موجود ہیں وہ اس قدر ضدی اور ہٹ درم واقع ہوئے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے اپنے رب کو پکارا رب انصرنی بما کذبون، کہ یا اللہ ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد فرما، یعنی یہ قوم اب مجھ پر غالب آ گئی، اب تو ہی میری مدد فرما اور اس ظلم کا بدلہ لے جو انہوں نے اتنی طویل مدت سے مجھ پر ڈھایا ہے۔ اور پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ انہیں یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کی نسلوں سے بھی فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوں گے، یعنی ان کی نسلوں میں بھی خیر باقی نہیں رہی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو وہی کی ہم نے اس کی طرف ان کے اصنعی بنا، ایک ہوتا ہے نا جالا بنانا، یہ جو ہے نا اصنعی صنعت سے بنا، یعنی کہ باقاعدہ جو ٹیکنیکلی اس کو ترتیب دیں، الفلکا کشتی کو بھی آیونینا ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم دی کہ کیسے بنانی ہے، وحینا اور ہماری وحی کے مطابق،
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ جائے گا ہمارا حکم، وَفَارَتْ تنور، اور پھوٹ پڑے گا تنور یعنی پھٹ پڑے گا، ابل پڑے گا تنور، فَاسْلُک تو داخل کر لے، فیہا اس میں، من کل زوجین ہر قسم کے جوڑے، اثنین دو دو، وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، الا من سبقا مگر جو گزر چکا پہلے، علیہ القول اس پر بات یا فیصلہ، منہم ان میں سے، ولا تخاطبنی اور نہ تم مجھے خطاب کرنا یعنی مجھ سے مخاطب نہ ہونا، فی الذین ان لوگوں کے معاملے میں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی کو بنا لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے قدرت کی نشانیوں میں سے ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میرا خیال ہے آخری مثال جو ہے وہ کشتی ہی کی آئی تھی نا، حوالہ الفلک تحملون۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ فلک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی سکھائی، نوح علیہ السلام نے بنائی کشتی، اور اس کے بعد پھر وہ انسانوں نے اسی پر جو سا وہ بنانی شروع کر دی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ویسے باقی قوموں کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب آتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ علاقہ چھوڑ جاؤ، لیکن یہاں پر عذاب ہی ایسا تھا جس نے علاقے کو ہی گھیر لینا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے سے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور کہا جاتا ہے کہ درخت اگائے گئے، لکڑی حاصل کی گئی، اور سالوں کی محنت لگی، اور پھر وہ باقی بھی باتیں آپ پڑھیں گے کہ اشراف قوم گزرتے تھے اور ہنستے تھے کہ پانی ہے نہیں، یہ نو جو ہے حقیقتاً مجنون ہو گیا کہ کشتی بنا رہا ہے اتنی بڑی، اس کو چلائے گا کہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے آنے کی نشانی رکھی تھی، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، کہ جب آ جائے گا ہمارا حکم اور تنور پھٹ پڑے گا، اور تنور یعنی ابل پڑے گا، اور تنور جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ حقیقت میں تنور بھی ہو سکتا ہے جہاں پر روٹی لگائی جاتی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر روٹی لگائی جاتی ہو تو وہ وہاں سے وہ پانی کا نکلنا ایک الگ سے ہٹ کے چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل نشانی ہوگی کہ عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مچھلی کو وہ بنایا گیا تھا، اور مچھلی جو تھی مردہ تھی، لیکن جب وہ خضر علیہ السلام سے ملنے کے مقام پر پہنچی تو اس میں آب حیات پڑا یا جو بھی ہوا، تو کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی۔ تو یہاں پر بھی تنور کو ایک نشانی بنایا گیا کہ جب وہ ابل پڑے گا تو اس وقت آپ سوار کر لینا سارے یعنی جانوروں کے دو دو جوڑوں کو، ظاہر ہے انہی سے پھر آگے جانوروں کی نسلیں چلنی تھی، یہاں پر تو سب نے تباہ ہو جانا تھا۔ وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اہل میں سے تو اول تو آلریڈی ایک بیوی اور بیٹا کافر تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ مومنین بھی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو یاد رکھیے اہل کا جو لفظ ہے نا وہ صرف اپنے فیملی کے لیے نہیں آتا، یعنی جو آپ کی فرسٹ فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں، بلکہ ایک ہی نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ایک فیملی کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کے لیے یہ مثال سمجھنا بہت آسان ہے، آپ اپنے فیملی ممبرز کو جو آپ کے حقیقی خاندانی خون کے رشتے تھے وہ آپ پیچھے چھوڑ آئے، اللہ ماشاء اللہ کسی کے آتے ہوں یہاں پر، تو جب آپ یہاں پر آئے تو جو ایک سیم مائنڈیڈ پیپل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک پھر گروپ بنا لیتے ہیں، پھر اسی میں وہ ملتے جلتے ہیں، اپنی پارٹیز رکھتے ہیں یا جو بھی کچھ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کیا کہتے ہیں، آپ اس کو یہی کہتے ہیں نا فیملی ممبرز ہیں، ہماری فیملی ہے۔ تو وہ بالکل اسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ نہ صرف نوح علیہ السلام کے خون کے رشتہ دار جو اہل تھے، اور اس کے علاوہ جو قوم میں سے ایمان لے آئے تھے وہ سب بھی اس کشتی میں سوار ہوئے، الا من سبق علیہ القول منہم، تو لیکن اس کے علاوہ جن پر بات اللہ کی طرف سے عذاب کی ثابت ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں مجھ سے خاطب نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ یقیناً غرق ہونے والے ہیں، یعنی اب وہ بھی ڈوبیں گے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، خواہ وہ آپ کے اہل میں سے ہوں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اور یہاں پر اہل مطلب یہ کہ جو حقیقی اہل میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پھر جب آپ سوار ہو جائیں، انت تو ومن معک اور جو آپ کے ساتھ ہیں، علی الفلک کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ کہیے کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے۔ تو
پھر اب کشتی پر سوار ہونے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ جب تم اس پر سوار ہو سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر سب بیٹھ جاؤ، تو پھر پڑھنا کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ اور یہاں پر پھر وہ جو دعائیں سکھائی گئی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، پیچھے گزر چکی ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ٹھیک ہے۔ اور یہ صرف کشتی کی سواری کے لیے نہیں، باقی بھی جس بھی سواری پر آپ بیٹھو، جب آپ اس پر سیدھے ہو جو جم جاؤ تو پھر یہ دعائیں پڑھو۔ اور بھی دعائیں جو ہیں وہ احادیث سے ہمارے لیے ثابت ہیں، ان کو بھی انسان یاد رکھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ سواریوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے قبضہ قدرت میں دے دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہائی ویز پر جس طرح سے گاڑیاں چلتی ہیں وہ خاص اللہ کا ہی فضل ہوتا ہے، اس میں ہماری کوئی مہارت کو عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ سموتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن اتنے بڑے بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ انسان یعنی کہ عبرت حاصل کرے ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ایک تعلق انسان کا قائم رہے، اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ماننے والوں کو، ظالم قوم سے نجات دے دی۔ وقول، اور کہیے، ربی انزلنی، اے ہمارے رب اتار ہم کو، منزلاً اتارنے کی جگہ، مبارکاً بابرکت، وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اے میرے پروردگار، آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ تو مجھے اتار، ایسا اتارنا جو بابرکت ہو، اور ایسی جگہ اتار جو بہت برکت والی ہو۔ یعنی کیونکہ اب ان کے ساتھ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں نہیں اترنا تھا، بلکہ کشتی نے اللہ کے حکم سے ان کو جہاں تک لے کر جانا تھا انہوں نے وہیں پر اترنا تھا۔ تو بابرکت اتارنے سے مراد یہ ہے کہ سوار ہوتے وقت کوئی تکلیف نہ ہو، جہاں اتریں وہاں کوئی آفت نہ آئے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ برکتیں دے کہ ایمان پر زندگی دے، اور ایمان پر ہی یہ نسلیں آگے بڑھیں، ٹھیک ہے، اور ہر حال میں اور ہر جگہ جو ہے رحمت اور برکت شامل رہے۔ اور یہ دعا بھی آپ کہیں پر بھی جائیں تو اس کو نہ بھولیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، بظاہر ہمیں اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ ہی ہے جو ہمیں اس جگہ کی برکات عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ بہترین وہاں پر آپ برکتیں ملیں، زمین اپنی رونقیں دے، برکتیں حاصل ہوں، اور یا رب تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ اور میں ویسے ذکر کرنا چاہ رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں یہ دعا پڑھ رہی تھی جن دنوں میں گئی نا گھر سے، تو کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سہولتیں ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، لیکن وہ اسباب آپ کے قدرت، آپ کے قبضہ قدرت میں تبھی آئیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کی خدمت کو تبھی تیار ہوگا، کوئی بھی شخص آپ کو فائدے تبھی پہنچائے گا، یا کوئی بھی زمین آپ کو اپنی برکتیں تبھی دے گی جب اللہ کا حکم ہوگا۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم، لمبتلین، البتہ آزمانے والے۔ یعنی نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہونے کے بعد اس سے حاصل ہونے والی عبرتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں سیکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً آزمانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر تھے، مدت دراز تک انہوں نے بے مثال صبر کیا۔ تو یعنی جب آپ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں نکلیں گے تو ان داعیان ہدایت کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بے مثال صبر۔ اب یہ دیکھیں جتنے تانے نوح علیہ السلام نے سنے ہیں، ہمیں تو کوئی پاگل کہہ دینا تو ہم اس کو جانے نہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اتنے سال تک ان کے تانے سنے، قوم ایمان نہیں لائی، اور پھر یہ کہ پھر انہوں نے بددعا کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سنی کہ ان کے دشمن غرق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رسالت کی تصدیق کی، ان کی مدد فرمائی، ان کی تعریف کی۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم جیسی رسولوں کو جھٹلانے والی دیگر قوموں کے لیے بھی کئی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ جو عذاب اس قوم پر آیا
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. ایسا عظیم طوفان تھا جس سے پہاڑ بھی نہ بچا سکیں. جیسے آپ کے بیٹے نے کہا تھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کر زندگی بچا لوں گا. ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتی میں محفوظ رکھا. اور یعنی وہی طوفان تھا، سب چیزیں ڈوب رہی تھیں، لیکن اللہ کی یہ کشتی جو تھی، یہ نشانی تھی، وہ چلتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ بابرکت طریقے سے بابرکت جگہ پر اتاری گئی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کامل علم اور حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے اس خطے کو شرک سے پاک کرنا تھا. اور اس تباہ کن طوفان میں اللہ نے ایمان والوں کو بچائے رکھا، اور ساتھ ساتھ جو انسانی ضروریات ہیں جن کو ہم پیچھے پڑھ آئے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار نباتات پر بھی ہے اور ان پر حیوانات پر بھی. ٹھیک ہے. تو نباتات تو جس زمین پر انہوں نے پہنچنا تھا وہاں پہ زمین نے اگانی ہی تھیں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ساتھ ہی کشتی کے سوار کروایا. اور پھر فرمایا کہ یقیناً ہم ہمیشہ سے آزمانے والے ہیں. کہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی آزمائش ہوئی، اسی طرح ہر پیغمبر اور اس کی امت کی آزمائش کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھڑا کھوٹا ظاہر ہو جاتا ہے. یعنی ہم پر بھی زندگی میں کتنی آزمائشیں آتی ہیں کبھی. اور یاد رکھیں کہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں اور بلاؤں کا آنا بھی آزمائش ہوتی ہے. نعمتوں میں مومن سے کیا مطلوب ہے کہ وہ شکر ادا کرے، اور بلاؤں میں کیا کرے کہ صبر کرے. اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھرے کھوٹے کو ظاہر کر دیتے ہیں. جو آزمائش میں کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں ان کو نوازتے ہیں، اور ناکام رہنے والوں کے ساتھ ان کے حسب حال سلوک کرتے ہیں. پھر فرمایا ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگ پیدا کیے. ٹھیک ہے. اور اس سے مراد اکثر مفسرین نے قوم عاد لی ہے، کیونکہ قوم نوح کے بعد جانشین یہی بنے تھے. اور ہود علیہ السلام نے بھی ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا. لیکن بہت سے مفسرین نے اس سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم سمود مراد لی ہے، کیونکہ یہاں پر جب آگے ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ الصیحہ کا ذکر ہے، اور صیحہ یعنی چیخ سے ہلاک ہونے والے سمود ہی تھے. اور یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یہ قدرت جو ہے، یعنی اس کی جو سنت جاریہ ہے وہ اگلی قوموں میں بھی جاری رہی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، ضرور ہم آزمانے والے ہیں. تو اس قوم میں بھی، یعنی قوم نوح کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بابرکت مقام پر اتارا تو اس کے بعد ان میں بھی شرک اور وہ دوسری برائیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے لوگ پیدا کیے، اور پھر یکے بعد دیگرے مختلف قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے رہے. اور ان تمام میں ہمارے لیے کیا سیکھنے کی بات ہے کہ اس وقت ہم بھی آزمائے جا رہے ہیں. یعنی زمین پر اب ہمیں موقع دیا گیا اور ہم بھی مسلسل آزمائش میں ہیں. آخری آیت پڑھتے ہیں اگلی. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو بھیجے ہم نے ان میں بھی ایک رسول بھیجا، انہی میں سے. رسولاً منہم، ایک رسول بھیجا ان میں سے. اور اس نے بھی کیا پیغام دیا جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں وہ اس کے سوا. أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم پھر ڈرتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. وہی پیغام کہ معبودان باطل کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ اس جیسا کوئی نہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بیسیکلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فطرت سے نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، غور و فکر کرایا گیا، اور پھر اس کے بعد تاریخ کی مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں اپنی اصلاح کر لے. جب اس کو حق کی بات بتائی جائے تو اس کو غور سے سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ اسی کے فائدے کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کی اصلاح فرما دیں، اور ہمیں ایمان پر استقامت دیں، اور اس پیغام کو عام کرنے کی ہمیں توفیق دے دیں. یعنی یہ جو ہمت اور بہادری ہے نا، اور یہ مطلوب ہے ہم سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم سے مطلوب ہے. اسی لیے رسولوں کی زندگی کو کھول کر ہمارے سامنے لایا گیا ہے.
ٹھیک ہے، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ جو مان گئے ہیں، جو امت اجابہ بن گئے ہیں، اب ان کو باقی امت کو اس طرح بلانا ہے. اور وہ کیسے بلائیں گے؟ اسی تاریخ سے ہی، واقعات سے ہی سبق لے کر، کہ جب آپ اس پیغام کو یعنی دعوت توحید کو لے کر اٹھیں گے تو زمانہ اسی نہج پہ ہے جس نہج پہ آج سے کافی سال پہلے تھا، جو ہم نے ابھی ایک قصہ تو ہم نے پڑھا اور باقی قصے بھی ہم پڑھیں گے، کہ آپ کا جو پیغام ہے نا وہ دنیا سے میچ نہیں کر رہا، دنیا کی رونقوں سے میچ نہیں کرتا. لوگ جو نظریات رکھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا پیغام میچ نہیں کرتا. تو آپ کو بھی بہت ساری یعنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ آپ کو دیوانہ، پاگل کہیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں. آپ کا شرع صدر ہو چکا ہے، اور بار بار جو ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، فطرت میں غور و فکر کرو اور تاریخ میں غور و فکر کرو، اس دنیا کے دھوکے سے باہر آؤ، تو وہ اسی لیے کہ ہم اپنے ایمان میں پکے اور مضبوط، اور اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہم ان باطل نظریات کا سامنا کر سکیں. ٹھیک ہے، اور پھر رکاوٹ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ جمے ہوئے نا اپنے نظریے پر، یاد رکھیں کہ جو لوگ باطل نظریات کے پیروکار ہیں ان کے پاس بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، وہ بھی ان پر جمے ہوئے ہیں. اب ان کو کس طرح سے راہ راست پر لے کر آنا ہے، کیسے حکمت کے ساتھ عمل کرنا ہے، صبر اور برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، یہ سارا ہمیں رسولوں کی زندگی میں یہ اسباق ملتے ہیں. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں جو باقی رہ گئی تھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. جی جزاک اللہ. آپ نے دعا شیئر کی ہے افشام. جی اللہ کے حکم سے ہی تھا اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا بھی، یعنی بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ دعا بھی انہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا.
اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان غور و فکر کرے تو پھر ان باتوں تک پہنچتا ہے، نہیں تو انسان ان کو یعنی واقعات کو سنتا بھی ہے اور ایز اٹ از بس لے کے آگے چل پڑتا ہے۔ اور آج کی دور میں جو جیسے آزمائش ابھی ہم نے پڑھا کہ ہو رہی ہے، تو میں دیکھ رہی تھی یعنی جو پچھلے دنوں جن چیزوں سے میں گزری کہ انسان کو اللہ نے عقل میرا خیال ہے عقل کی ہائٹس پہ اس وقت پہنچا دی ہے کہ اس نے ترقی اتنی کر لی ہے، خواہ وہ طب کا میدان ہو، خواہ وہ سائنس میں، یا یہ سواریوں کا یہ ابھی جو ذکر آیا کہ سواری میں دیکھیں آپ نے انسان نے کیا کیا کچھ ایجاد کر لیا ہے، اور حکمت اس میں وہ کہاں تک جا رہا ہے، میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر رہی ہے، انجینئرنگ کوئی بھی میدان آپ لے لیں۔ تو یعنی میں سوچ رہی تھی کہ پھر ان تمام ترقی کو حاصل کرتے ہوئے انسان کو رب یاد رہتا ہے جب وہ یعنی کہ انسان کی بہت سخت آزمائش ہے اس وقت، اور ہم جیسے لوگ جو ان کو بلانا چاہتے ہیں رب کی طرف، تو ہمارے لیے بھی بڑی سخت آزمائش ہے کہ ان کو کس طرح سے یہ بتایا جائے کہ جو کچھ وہ بنا رہے ہیں، جس طرح کی ترقی وہ حاصل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تو دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل اتنی عطا فرمائی ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب انسان ظاہر ہے جب بہکنے پہ آتا ہے تو پھر تو وہ اپنے ہی ذات کو دیکھتا ہے کہ میں ہوں، میری ہی عقل ہے، میرا ہی علم ہے جو میں یہ سب کچھ حاصل کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اور اس چیز نے انسان کو یعنی جتنی زیادہ وہ ترقی کر رہا ہے نا، اور اپنی زندگی میں بھی دیکھا کریں کہ چاہے ہم ویسے بھی مالی اعتبار سے بھی ترقی کر رہے ہوں یا ہمارا اہل و اولاد بڑھ رہے ہوں، تو شکر کی بجائے تکبر بھی ساتھ ساتھ ہے نا کہ انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص فضل اور احسان فرمائے۔ اور واقعی اس دور کا جو ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہر میدان میں ترقی ہو رہی ہے، مختلف طرح کی ایجادات ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی انڈسپینسیبل ہوں، میں سب کچھ ہی تو کر سکتا ہوں، مجھے تو رب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش بھی کرتے ہیں، انسان کو ایسے حال میں ڈالا جاتا ہے کہ پھر ڈاکٹرز انجینئرز یہ بھی حیران رہ جاتے ہیں، یعنی ہر انسان کو زندگی میں پلٹنے کا موقع دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام لے لیں اور ہمیں اس راہ پر استقامت عطا فرما دیں، اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری نسلوں میں خیر کو باقی رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔